بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب کے دعائے امام زمانہ. اللهم كل وليك وجبر الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد مولاي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں اور جس ہدف خلقت کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیں. قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو مکے والوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو مدینے والوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو صرف انس و جن کے لیے رحمت نہیں بنایا. فرمایا آپ عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں. جس طرح سورہ ہم نے ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں. تو جس طرح میں عالمین کا رب ہوں اسی طرح میرا محمد بھی عالمین کے لیے رحمت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور یہ رحمت ہے کیا؟ رحمت کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟
تو محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رحمت کا مطلب یہ ہے الرحمت حل المشکلات، کہ جہاں نبی کی رحمت آتی ہے وہاں مشکل نہیں رہتی، جہاں نبی کی رحمت آتی ہے وہاں ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو جب نبی کی رحمت جہاں آئے وہاں مشکل نہیں رہتی، تو آج کے بعد کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہیں، کہ شاعر کہتا ہے ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے تو حاجت روا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے تو حاجت روا کا نام، گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل وہاں مشکل نہیں رہتی، وہاں ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جس محفل میں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے وہاں مشکل نہیں رہتی، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہر مسلمان فضائل رسول کو کبھی قرآن سے بیان کرتا ہے، کبھی حدیث سے بیان کرتا ہے، لیکن سرحد فضائل محمد اور آل محمد نہ قرآن تک محدود ہیں نہ حدیث تک محدود ہیں۔ فرمایا جس بھی آسمانی کتاب کو بلند کرو گے اس کتاب میں محمد کے فضائل بھی نظر آئیں گے، آل محمد کے فضائل بھی نظر آئیں گے۔ بعض لوگوں نے تو یجروید سے فضائل نکالے، اتھروید سے فضائل نکالے، ساموید سے فضائل نکالے، اور آج اگر انجیل کو اٹھاؤ تو وہ بھی فضائل محمد بیان کرتی ہے، اگر توریت کو اٹھاؤ تو وہ بھی فضائل محمد کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیے انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ اور توریت کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ان چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے بائبل۔ اب ایک انجیل اور توریت کی آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر فضیلت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اسے صرف قرآن تک محدود نہیں رہنا چاہیے، مختلف کتابوں سے جا کر بھی وہ محمد اور آل محمد کے فضائل کو نکال سکتا ہے۔ اب یہ کتاب انگریزوں کے پاس اویلیبل ہے، توریت جس طرح میں نے کہا اسے کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ایک آیت اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اس میں بھی جس طرح آپ کے پاس سورت ہے، آپ کے پاس آیت ہے، سورت کو چیپٹر کہتے ہیں، آیت کو ورس کہتے ہیں، تو چیپٹر نمبر 18 ہے، اور بڑی آسانی ورس نمبر بھی کیا ہے 18 ہے، سورت کا نمبر بھی 18 ہے، آیت کا نمبر بھی 18 ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ I will send them the prophet from among them own people, he will not speak، میں ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجوں گا، اے موسیٰ تمہاری بات، ایک نبی بھیجوں گا جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو ان کے اندر سے ہوگا، اور وہ جو کہے گا he will speak، وہ وہی بولے گا جو اسے میں بولوں گا، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اور یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے قرآن مجید میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ جو مصطفیٰ ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ وہی بولتے ہیں جو مرضی پروردگار عالم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ایک نبی آئے گا جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اب سوال یہ ہے پہلی نشانی جو پروردگار عالم بتاتے ہیں کہ اے موسیٰ میں ایک نبی بھیجوں گا جو بالکل تمہاری طرح ہوگا، جس کے اندر نشانیاں تمہاری والی نشانیاں ہوں گی۔ اب سوال یہاں پہ یہ بلند ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ جو نبی خدا نے بھیجا ہے یہ عیسیٰ ہے، لیکن اگر انسان دلیل سے بات کرے کہ خدا نے یہ کہا کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو بالکل اے موسیٰ تمہاری طرح ہوگا، اب نشانیوں کو ملاتے جائیے کہ کیا عیسیٰ حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں یہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا بھی مقام بہت بلند ہے، لیکن اگر نشانیوں کو ملایا جائے کہ خدا نے کبھی ایسا نبی بھیجوں گا جو لائک یو ہوگا، بالکل تمہاری طرح ہوگا، وہی کہے گا جو میں کہوں گا، کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اب آئیے موازنہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ موسیٰ جیسے ہیں یہ ہمارے مصطفیٰ موسیٰ جیسے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے آتے ہی حکومت قائم کی تھی، حضرت عیسیٰ کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے شادی کی تھی اور حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں لکھا جاتا ہے شادی شدہ آ سکتے ہیں اور جو کنوارے ہیں یہاں پہ ان کے لیے آنا الاؤ نہیں ہے، تو دنیا یہ فرق سمجھتی ہے۔ عیسیٰ نے پوری زندگی میں شادی نہیں کی،
رسول خدا نے شادی کی، حضرت موسیٰ نے شادی کی، رسول خدا نے اپنی شریعت کو نافذ کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ نے آنے کے بعد یہ کہا ہے لوگوں میں اپنی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ میں اسی شریعت پہ عمل کرنے کا پابند ہوں جو شریعت حضرت موسیٰ ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے شریعت کو نافذ کیا، حضرت موسیٰ نے شریعت کو نافذ کیا، حضرت موسیٰ نے شادی کی، حضرت محمد نے شادی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی ابو لہب اور ابو جہل کے ظلم کی وجہ سے مکے سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں اور ان کو فتح ملتی ہے، فرعون کو شکست دیتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی جب مدینے سے واپس آتے ہیں فتح مکہ میں ان کو کیا ملتی ہے؟ فتح ملتی ہے۔ اگلی دلیل بہت بڑی پیاری دلیل ہے، فرمایا حضرت موسیٰ کی بھی ایک بیٹی تھی اور حضرت محمد کی بھی دلیلوں کو ملاتے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی بھی ایک بیٹی تھی اور حضرت محمد کی بھی ایک بیٹی تھی، اور حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اپنا جانشین ہارون کو رسول خدا جب امت سے جا رہے تھے تو علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور جب موسیٰ امت سے دور ہوتے ہیں تو لوگوں نے ہارون کا انکار کر دیا، اور نبی جب پردہ پوش ہو کے چلے جاتے ہیں تو امت نے علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین اپنے چچا زاد بھائی کو بنایا تھا جو حضرت ہارون ہے، اور حضرت محمد نے بھی اپنا جانشین اپنے چچا زاد بھائی کو بنایا۔ تو فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم بالکل میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ہارون سے کروائی تھی، اور حضرت محمد نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کروائی تھی۔ حضرت ہارون کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا۔ حضرت علی کے بھی جناب زہرا سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام محسن تھا۔ اب لفظ شبر عبری لفظ ہے، لفظ شبیر عبری لفظ ہے، لفظ مشبر عبری لفظ ہے۔ جب شبر کا ترجمہ عربی میں کرو تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ عربی میں کرو تو حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ عربی میں کرو تو محسن بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو پہلا جانشین، 12 جانشین قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ کے 12 جانشین ہے، پہلا جانشین ہارون ہے، حضرت محمد کی بھی 12 جانشین ہے، پہلا جانشین علی ہے، حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ ہے جو آج بھی زندہ ہے، غیب کے پردے میں ہے، اور حضرت محمد انسان ہے، لیکن اگر انسان دلیل سے بات کرے تو ہر جگہ آپ کو فضیلت محمد بھی نظر آتی ہے، فضیلت آل محمد بھی نظر آتی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین کو عطا کر دیا۔ تو امام مبین کے پاس اگر ہر شے ہے تو چھوٹی سی چھوٹی دلیل جو علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ امام مبین وہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی دلیل یہ ہے وہ زمانے کے علوم کا حامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا اے کاش دنیا میں ایک زبان ہوتی، مثلا سارے لوگ پنجابی بولتے، سارے لوگ اردو بولتے، سارے لوگ سرائکی بولتے، پوری دنیا میں فرینچ چلتی، انگلش چلتی تو مسئلہ نہ ہوتا۔ ہم عراق جاتے ہیں تو عربی نہیں آتی، ایران جاتے ہیں تو فارسی نہیں آتی، یورپ جاتے ہیں تو انگلش نہیں آتی، تو اگر ایک زبان ہوتی دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے اور ہر چیز میں فضیلت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس نے کائنات میں اتنے علوم رکھے، تمہاری زندگی اتنی نہیں ہے کہ تم علم نجوم کو بھی حاصل کر سکو، تم علم حساب کو بھی حاصل کر سکو، تو زندگی کم ہے، علم زیادہ ہے۔ اور اگر کسی ایسے کو بنائے گا جس کے پاس سارا علم ہوگا، آٹومیٹیکلی تمہیں اس کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کائنات میں جتنی زبانیں ہیں یہ بھی اعجاز
محمد اور آل محمد کی نشانی ہے. کہ فرمایا اگر کسی زمانے میں کوئی جھوٹا امام آ کر امامت کا دعویٰ کرے تو تم اس کے پاس چلے جانا, اور اگر سرائکی والا ہے تو سرائکی میں سوال کرے, اردو والا اردو میں سوال کرے, پنجابی والا پنجابی میں سوال کرے. اگر جھوٹا امام ہوگا کتنی زبانیں سیکھ لے گا, زندگی ہے کتنی انسان کی, 70 سال میں بہت زبانیں سیکھ لے, 10 سیکھ لے گا, 20 سیکھ لے گا, لیکن کائنات کی ساری زبانیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اگر اس امام کے پاس چلے جاؤ اور اگر سچا امام ہوگا تم اپنی زبان میں سوال کرو گے, وہ تجھے اپنی زبان میں جواب دے گا. جن لوگوں کو امام کی زیارت ہوئی انہوں نے امام سے عربی میں بات نہیں کی. اگر اردو والے کو زیارت ہوئی تو مولا سے اردو میں کلام کیا, اگر فارسی والے کی زیارت ہوئی تو امام سے فارسی میں کلام کیا, اگر کسی عرب کو امام کی زیارت ہوئی تو کلام کس میں کیا, عربی میں کلام کیا. تو عزیزو فضائل محدود صرف قرآن کی سرحدوں تک نہیں ہے. جب خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اس نبی کا تورات میں بھی ذکر ہے, اس نبی کا انجیل میں بھی ذکر ہے, خدا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ان کتابوں کو اٹھا اور ان کتابوں کو پڑھ تاکہ جگہ جگہ سے تجھے فضائل ملتے جائیں. لیکن مسلمان کو فرصت کہاں ہے, ہم تو قرآن بھی پڑھنے کی فرصت نہیں کرتے, تو مولانا تورات کو کون پڑھے گا, انجیل کو کون پڑھے گا. تو معرفت کا مطلب یہی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری معرفت حاصل کرو. مولا معرفت کا مطلب کیا ہے, فرمایا جتنا ہمیں جانو گے, جتنے ہمارے فضائل کو پرکھو گے, اتنا تمہارے وجود میں ہماری معرفت بڑھے گی, اور جب معرفت بڑھتی ہے تو انسان کے وجود میں اطاعت اہل بیت بھی بڑھ جاتی ہے. سب بات پڑھے محمد و آل فرجہم. عزیزان محترم, ہر زمانے میں اہل بیت سے محبت رکھنے والے بھی موجود تھے, اہل بیت سے دشمن کرنے والے بھی موجود تھے. اور جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے آخر الزمان. کون سا زمانہ, آخری زمانہ. کہ وہاں فرماتے زمانے میں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا, کہ زمانے میں ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے ہاتھ پہ آگ کے انگارے کو رکھنا ہے, اور اس زمانے میں حق کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو تلاش کرنا ہے. اور یہ زمانہ نکھار کا زمانہ ہے, ابھار کا زمانہ ہے. اسپیشلی اس زمانے میں جن مسائل کا شیعت شکار ہے, سب سے زیادہ اس زمانے میں شیعت مسائل کا شکار ہے. کہ زیارت عاشورہ میں فرماتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ معیار ہے کہ مولا جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن صدیوں سے ہمارے ممبر کا ایک مزاج بنا رہا. جب ممبر کا مزاج بدلتا ہے تو عوام کا مزاج بھی بدلتا ہے. وہ قومیں جو اپنی حالت نہیں بدلتی, خدا بھی ان کی حالت کو نہیں بدلتا. وہ شیعہ ایران کا ہو, وہ شیعہ عراق کا ہو, وہ شیعہ لبنان کا. شیعہ تو شیعہ ہے, لیکن لبنان کے شیعہ کو دنیا میں اتنی عزت, ایران کا شیعہ دنیا کی طاقتوں کا سامنا بھی موازنہ کرتا ہے. اور ایک طرف آذربائیجان کے شیعہ ہیں جو کمپلیٹلی سیکولر ہیں, ان ظالموں اور اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بھی ملا کے بیٹھے. مسلمان تو پاکستان کا مسلمان بھی ہے, جب رسول کی توہین کی بات آتی ہے تو دفاع رسالت میں باہر نکلتے ہیں. دوسری طرف سعودی عرب کا مسلمان بھی ہے, دوسری طرف ملیشیا, مختلف کنٹریز کے مسلمان بھی ہیں. تو صرف نعرہ مارنا یا صرف زبان سے اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا علی ولی اللہ کہنا کافی نہیں ہے, جب تک وہ اقرار قلب میں اتر نہ جائے. اب مجھے پتا کیسے چلے کہ یہ کلمہ جو ہے میرے دل میں اترا بھی ہے کہ نہیں اترا. میرے چھٹے امام اصول کافی مولا کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں جب لوگ دین ان لوگوں سے لیں جن کے دلوں میں مال دنیا کی محبت ہے تو لوگوں کا دین تباہ و برباد ہو جائے گا. دو المیے ہیں شیعت میں اور اہل سنت کے مکتب میں. اہل سنت نے ممبر پہ پابندی لگائی کہ ان کے ممبر پر کبھی بھی عالم کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا, لیکن اہل سنت نے محراب پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. جو بھی آئے محراب پہ کیا ہو جائے, کھڑا ہو جائے. ولید نماز پڑھائے, وہ جمعے کا دن ہو اور بدھ کو پڑھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاکم کیسا بھی ہو, پیش امام کیسا بھی ہو, وہ کانا ہو, وہ لنگڑا ہو, وہ لولا ہو, وہ چاہے عقیدے میں لنگڑا اور لولا ہو, کوئی مسئلہ نہیں, اسے کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ مکتب تشیع میں محراب کے لیے شرط نہیں ہے اتنی سخت جتنی ممبر کے لیے شرط سخت ہے. محراب کے لیے مکتب تشیع میں ضروری نہیں کہ مولانا نماز پڑھائے. ہر وہ انسان جس کی قرأت صحیح ہے, قرآن کو صحیح پڑھ سکتا ہے, وہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے.
لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک مولانا نہیں ہوگا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حالانکہ نماز کے لیے قطعاً یہ شرط ہے، گھر میں 4 بھائی، ایک آگے کھڑا ہو جائے، 3 پیچھے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. 1 رکعت کا ثواب 10 رکعت میں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے محراب کو اتنا سخت بنایا کہ محراب کے لیے مولانا کا ہونا ضروری ہے. اور جس ممبر کے لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں ممبر پر ایسے لوگوں کو بٹھانا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دیکھنا اس کے دل میں مال دنیا کی محبت زیادہ ہے یا علی کی محبت زیادہ ہے. کیونکہ اگر دنیا کی محبت ہوگی وہ تجھے دین نہیں دے گا، وہ دین کو اپنی خواہش میں بیچنا شروع کر دے. قاضی شرح مولا نے خط لکھا، قاضی شرح میں نے دیکھا ہے کہ تم نے بہت بڑا گھر لیا ہے. فرمایا یہ سیرت علی بن ابی طالب کے خلاف ہے. اور وہی قاضی شرح فتویٰ لکھتا ہے. فتویٰ کب جاری کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے سونے کے سکے اور جواہرات آتے ہیں. یہی قاضی شرح ہے کہ فرمایا جب پہلی مرتبہ کہا کہ قاضی شرح تم سے فتویٰ لینے آئے ہیں، کون سی فتویٰ کا فتویٰ لینے آئے ہیں کہ قتل حسین کا فتویٰ جاری کرو. اس کے سامنے قلم اور دوات تھا، دوات اینٹ کا بنا ہوا تھا. اس نے اس دوات کو اٹھا اور اپنے سر پہ مارا. جب پہلی مرتبہ سنا تو گویا قاضی شرح نے اپنا خون نکالا تھا کہ وائے ہو تم پر، میں حسین کے لیے لکھوں کہ حسین علیہ باللہ واجب القتل ہے. کہ قاضی شرح کو جانتے تھے اس کے دل میں مال دنیا کی محبت ہے. کہ قاضی شرح تمہاری مرضی ہے، فتویٰ تو کوئی اور بھی لکھ دے گا. اتنے قاضی ہیں، فتویٰ تو کوئی بھی لکھ دے گا. حسین کو تو ویسے ہی شہید ہونا ہے. قاضی شرح لیکن اگر نہیں لکھو گے تم پیسوں کو گوا دو گے. حسین تو ویسے چلے جائیں گے، تجھے کیا ملے گا؟ کہ پوری رات کا وقت سوچتے رہو. وہ سکے اور سونے کے درہم اس کے سامنے رکھ دیے. قاضی شرح کہتا ہے پوری رات کبھی سکوں کو دیکھتا تھا، کبھی سوچتا تھا فتویٰ لکھوں نہ لکھوں. آخر میں شیطان غالب ہوا کیونکہ مال دنیا کی محبت زیادہ تھی اور قاضی شرح نے لکھ دیا کہ حسین واجب القتل ہے. تو جب ممبر تجارت بن جائے، المیہ یہ ہے کہ بھئی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے ڈاکٹری کا علم حاصل کرنے کے بعد. آپ کو کوئی کہے کہ کسی ایسی ہاسپٹل میں جائیے جہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے لیکن فیک ڈگری والا ہے، آپ جاؤ گے اپنی کڈنی اس سے بنوانے، آپ جاؤ گے اپنی آنکھیں دکھانے. اس کا مطلب میں جسم کے لیے بڑی ویلیو رکھتا ہوں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے میں ہر ایرے غیرے کے پاس چلا جاتا ہوں. جب دین کی بات آتی ہے میں یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا اس نے علم دین کتنے سال پڑھا ہے، اس نے کلام معصوم سے کتنی انسیت ہے. میں دین کے لیے ہر بندے کو بٹھا دیتا ہوں. حالانکہ اگر میری آنکھ خراب ہو جائے، میری کڈنی فیل ہو جائے، میرا ہارٹ فیل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ جسم مر جائے گا، لیکن اگر میرا ایمان خراب ہو جائے میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے. کیوں لوگ تباہ ہوئے؟ کیونکہ ممبر پر غلط لوگ بیٹھے تھے. کیوں لوگ مخالف اہل بیت بنے؟ کیوں 100 سال تک ممبر سے مولا علی پہ سب و شتم کیا گیا؟ کیونکہ ممبر پر کیا تھے؟ دین فروش لوگ تھے. 1980s کا واقعات ہیں کہ جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، صدام نے اتنی نویش کی پاکستان میں سی، ہمارے کراچی کے شہر میں مولویوں کو خریدا گیا. وہ خریدتے ہیں، ملاؤں کو خریدتے ہیں، مولویوں کو خریدتے ہیں، سادہ لوگوں کو خریدتے ہیں جن کے دل میں مال دنیا کی محبت ہے. وہ مولوی بغداد میں جاتے ہیں، صدام کی نشست میں بیٹھتے ہیں اور اس کی بیعت کر کے واپس آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر مال دنیا ہو تو انسان صرف دشمن حسین نہیں بنتا بلکہ ہر زمانے میں وہ دشمن اہل بیت بن جاتا ہے. اور جب کمرشلزم آ جائے، وہ یہ کہے کہ میں علی اکبر کی مجلس تب پڑھوں گا جب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے، وہ قیمت لگائے علی اکبر کے خون کی قیمت لگائے، جناب علی اصغر کی قیمت لگائے. جب ممبر کمرشلزم کی طرف آ جائے. اور آج یہ اختلافات، میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، جو مزاج ہمارے ممبر کا ہے، مزاج آپ سمجھیے 70-80 سالوں سے ایک مزاج بنا کہ ہم اپنے مخالف کو یا اس پہ لعنت کرتے ہیں، یا دوسرا نعرہ سب سے مشہور ہے جو ہاتھ اٹھائے گا وہ حلالی ہوگا اور جو نہیں اٹھائے گا وہ حرامی ہوگا. کیا کہنے یہ مشہور ہے. ہاں احادیث کثرت میں کہ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو طیب الولادہ ہوگا اور تجھ سے وہی دشمنی کرے گا جو خبیث الولادہ ہوگا. اور یہ بھی ایک صاف فرماتے ہیں ہم کسی کی ولادت کو چیک کرنے کے لیے چیک کرتے تھے کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے یا علی سے دشمنی کرتا ہے. لیکن لفظ ہے دشمنی. لفظ کیا ہے؟ دشمنی. سارے مسلمان تو مولا سے دشمنی نہیں کرتے. آج ایک چھوٹے سے مسئلے پر مثلا جب ایک مزاج عوام کا بن جائے کہ میں اپنے مخالف کو یا لعنت بھیجوں یا اپنے مخالف کو کیا کہوں یہ حرامزادہ ہے. جب ایک عوام کی نیچر بن گئی، یعنی ہاتھ اٹھانے پر بھی یہ کہہ رہے جو ہاتھ اٹھائے گا وہ حلالی ہے،
ایک بیچارے کے ہاتھوں میں درد ہے وہ نہیں اٹھا رہا تو ڈر کے مارے وہ بھی اٹھائے گا کیونکہ ذاکر صاحب نے کہہ دیا جو نہیں اٹھائے گا وہ حرامی ہے. آتے ہی مجلس میں حلالی چہرے دیکھ رہا ہوں. سائیکولوجیکلی اٹیک کرنا عوام کی منطق بن گئی. اس منطق کیا بنی؟ میرا جو موافق ہے وہ حلالی ہے, میرا جو مخالف ہے وہ حرامی ہے, لعنتی ہے. یہ سلفی منطق ہے, یہ وہابیت کی منطق ہے. انہوں نے صرف اپنے سوا ہر مسلمان کو کافر سمجھا. یہ منطق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی منطق نہیں ہے. انہوں نے دین کو, انہوں نے مذہب کو کس سے پھیلایا؟ محبت سے پھیلایا. واقعات بہت ہیں, اس خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جب یہ منطق بن گئی, اب کیا ہوا؟ پہلے تو ہم لعنت بھیجتے تھے غیر پہ, پہلے تو ہم حرام زادہ بولتے تھے کس کو؟ غیر کو, جو شیعہ نہیں چاہتے. آج یہ نوبت ہے کہ شیعہ شیعہ کو الیاذ باللہ حلالی اور حرامی کی فتوے جاری کر رہے ہیں. شیعہ شیعہ کو حرامی اور حلالی بول رہے ہیں. مراجع کو بولا جا رہا ہے, علماء کو بولا جا رہا ہے, مجتہدین کو بولا جا رہا ہے, کیونکہ ایک نیچر بنی. معصوم نے جب بھی کلام کیا استدلال سے, کہ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جواب میں نہیں دوں گا, اشارہ صرف کروں گا کہ روایات کو پرکھنا, روایات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. میرے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ اصول کافی کی یہ روایت ہے. صرف بتا رہا ہوں کہ کتنا مشکل ہے ابحاث کو سمجھنا. جس نے دین کو باریک بینی سے دیکھا نہیں, سمجھا نہیں, وہ پھنس جائے گا ان معاملات میں. فرماتے لا یقتل النبیین واولادہم الا اولاد الزنا, بحر الانوار جلد 20 صفحہ نمبر 240. فرمایا کہ نبیوں کو اور اولاد نبی کو کوئی قتل نہیں کرے گا, صرف وہی کرے گا جو ولد الزنا ہو. ٹھیک ہے, روایت آپ نے سن لی. اب کسی نے شبہ کیا کہ یہ آپ کی کتاب میں روایت لکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب جو بھی نبیوں کو اور اولاد نبی کو مارے گا ولد الزنا ہوگا. ہاں بھائی, معصوم نے فرمایا ہے. تو ایک سالڈ سا اعتراض ہوا کہ حابیل اور قابیل کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت آدم کے. قابیل نے مثلا حابیل کو مارا, کس کا بیٹا ہے؟ اس حدیث کو وہاں جاری کر سکتے ہیں. معصوم کا فرمان ہے. اگر صرف ظاہری احادیث کو لے کے فتویٰ جاری کرنا شروع کر دیں گے, پھر آگے سے یہ مسائل آئیں گے. اب یہاں پہ پھنسے گا تو کہے گا مجھے کسی عالم سے پوچھے. اب جائے گا قم میں دروازہ کھٹکھٹانے, اب جائے گا نجف میں دروازہ کھٹکھٹانے. اسی لیے فرمایا کہ ہاں ایک میڈیکل اسٹور والا تمہیں پونسٹان دے دے گا. اس نے سیکھا ہے نا, پونسٹان سر کی درد گولی, وہ تمہارا علاج نہیں کر سکتا, اور یہ گولیاں دے دے کہ کبھی غلط گولی بھی دے دے گا, جسم تباہ کر دے گا. ایک چھوٹے سے خطیب نے یا ذاکر نے تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ آپ کو علم دے سکتا ہے, یعنی کہ نہیں دے سکتا. لیکن جب بڑے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں, مسلمان مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی روایت کو اس کا حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولد الزنا, مطلب وہ زنا زادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زنا زادہ ظاہری زنا زادہ ہے, جسمانی طور پہ. ایک مرتبہ روحانی طور پر کیا ہے؟ زنا زادہ ہے. اب اس کی تشریح بھی خود معصوم فرماتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت آدم فزیکل باپ بھی تھے قابیل کے, اور روحانی باپ بھی تھے قابیل کے. حضرت نوح فزیکل باپ بھی تھے, روحانی باپ بھی تھے. جب خدا نے کہا نا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل بیٹا نہیں ہے, اب روحانی بیٹے کی نسبت ختم ہو گئی, اب روحانی رشتہ ختم ہو گیا. استاد کون سا باپ ہے؟ روحانی باپ ہے. فرمایا یا علی تو اور میں ابوا ہذہ الامہ ہیں, تو اور میں اس امت کے دو باپ ہیں. اب اگر کوئی مجھ سے دغا کرے یا تجھ سے دغا کرے, وہ ہمارا شرعی بیٹا نہیں ہے. اس کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور مجلس میں یہ پڑھا جائے, ایک سائڈ اگر آپ پڑھیں گے, اگر میں کوئی ایسی چیز پڑھوں جس سے گمراہی کا اندیشہ ہو, خدا کی اتنی رحمت بھی بیان نہیں کرنی کہ لوگ عذاب بھول جائیں, اور اللہ کا اتنا عذاب بھی بیان نہیں کرنا کہ لوگ رحمت بھول جائیں. ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے مجلس میں, تو انہوں نے کہا جب ہم نے کتاب اٹھائی اور اس میں حساب و کتاب پڑھنا شروع کیا, مثلا قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, پوری عالم قیامت میں کھڑے ہوں گے, ایسا کڑا حساب کو, میں تو پریشان ہو گیا, اب ہمیں جواب کیسے دینا ہے؟
اگلا صفحہ جب میں نے پلٹا تو مجھے اطمینان ہو گیا. اگلے صفحے میں لکھا تھا اللہ کہے گا اے علی پہلے اپنوں کو لے جاؤ جنت. بس یہ کہنا تھا پورا مجمع کھڑا ہو جیسے اللہ نے علی کو کہا اور علی نے اس مجمع کو کہا ہو. کوئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ لفظ شیعہ کتنا بڑا لفظ ہے. کہ اس کی ادنا سی نشانی یہ ہے کہ شیعہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ادنا سی نشانی بتا رہا ہوں. شیعہ وہ جو 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور مجمع کو یہ بولا جائے کہ چرس پیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے, بھنگ پیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے. اور یہ جملہ بولا جائے کہ اگر ہم سارے نیک کام کریں پھر اہل بیت ہماری شفاعت کرے تو اس پنجابی میں کہا کوئی چس نہیں اس میں. کہ ہم ساری عبادتیں کریں پھر اہل بیت میں جنت میں لے جائیں تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی جنت کے مراتب ہیں, وہ تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں تو نے تصور نہیں کیا. جنت کے بھی مراتب ہیں, وہاں بھی معرفت کے مراتب ہیں. معرفت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے, آخرت قیامت یہ درجات بلند ہوتے ہیں. کہہ رہا نہیں مولا چرسی کو لے جائیں گے تو مزہ آئے گا نا, کسی شرابی کو لے جائیں گے تو مزہ آئے گا. یعنی مجمع کو صرف خوش کرنا, فرامین اہل بیت سے دور کرنا, توہین اہل بیت کرنا, غلط عقائد کو پھیلانا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کسی بھی دنیا خائف ہے لبنان کی شیعوں سے, ایران کی شیعوں سے, کیونکہ انہوں نے ایک شیعت کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ جب اپنے ردھم میں آتے ہیں, جب حقیقی فرامین اہل بیت پہ عمل کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پاور ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں. 8 سال جنگ کوئی ملک کرے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ایک ماں اپنے 5 بچے قربان کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ جب میں نے ایران کی یہ ویڈیو دیکھی کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کے ٹینکوں کے سامنے آ گئی, کہا میں سمجھ گیا کہ اس ماں نے علی اصغر کو سمجھ لیا ہے. یہ کردار زینبی ہے. ایک خاتون مجلس میں بیٹھ کے یا زینب کرتی رہے لیکن سر پہ دوپٹہ نہ ہو, بچے کو وہ تربیت نہ دے کہ جناب رباب شب عاشور ہو رہی تھی, امام حسین نے فرمایا رباب تو کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا مولا کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی, قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی, میرا بیٹا چھوٹا ہے تلوار اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے, مولا میں بھی خواہش رکھتی ہوں میرا بیٹا قربان ہو. امام نے فرمایا رباب تم گھبرانا نہیں, کل میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا دوں گا. یہ جذبہ حسینی ہے, ظلم کا مقابلہ کرنا, یہ جذبہ امام حسین ہے, کردار سازی کرنا. تم کون سا چہرہ شیعت کا پیش کرنا چاہتے ہو کہ جو بھی کرو؟ کیا یہ توہین امیر المومنین نہیں ہے کہ ایک چرسی کو بولا جنت میں لے جائیں گے؟ یہ شیعہ تم پالنا چاہتے ہو یا تم حبیب ابن مظاہر جیسے شیعہ بنانا چاہتے ہو یا تم میثم تمار جیسے شیعہ بنانا چاہتے ہو؟ اب شیعہ ہے کیا, شیعہ کہتے کسے ہیں؟ ذرا ہم کلام معصوم میں بھی جائیں, زیادہ وقت نہیں, میں آپ کو صرف 12 صفات جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں پہلی صفت جو ہمارے شیعوں میں ہونی چاہیے وہ صفت ہے صفت استقامت. کہ فرمایا مومن جو ہے کجبل الراسخ ہوتا ہے, مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. یہ پیسے کو دیکھ کے گر نہیں جاتا, یہ شہوت کو دیکھ کے گمراہ نہیں ہوتا. اس کے وجود میں کیا ہوتی ہے؟ استقامت ہوتی ہے. فرماتے لو ان شیعتنا استقاموا لصامتهم الملائکہ, اگر ہمارے شیعہ استقامت سے اپنے دین پر, اپنے ایمان پر, اپنے کردار پہ کھڑے رہیں تو یہ قابلیت ہے کہ یہ ملائکہ کے ساتھ مصافحہ کریں, یہ ملائکہ سے مل سکے. یہ استقامت ہے تم میں. اگر علی ابن ابی طالب ہم کلام ہے ملائکوں کے ساتھ تو تو بھی اگر فضا جیسا بن جائے, تو بھی اگر سلمان جیسا بن جائے. یہ آنکھیں سنیما اور فلموں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں, یہ آنکھیں ملائکوں کے دیدار کے لیے ہیں, یہ آنکھیں امام زمانہ کے دیدار کے لیے ہیں. تیزی سے دوسری صفت فرماتے ہیں شیعہ اپنے نفس کی عظمت کو بچاتا ہے اور ذلت سے ہوتا ہے. اس پر واجب ہے, عزت نفس پہ کبھی سودا نہیں کرتا. کیسے عزت نفس پامال ہوتی ہے؟ کہ آدمی شرابی عزت نفس رہے گی؟ چرسی کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ موالی کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ گنہگار کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟
فرمایا اگر تم عزت نفس کو بقا رکھو سخت مطلب فرماتے ہمارے شیعہ لا یحرون حریر الکلب ولا یطمعون الطمع الغراب، ہمارے شیعہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں، ہمارے شیعہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، ولا یطمعون الطمع الغراب، اور کووں کی طرح طمع نہیں ہوتا ان کے وجود، مال کا طمع، دنیا کا طمع، اور فرمایا کہ دشمن سے اور دشمن کی سازشوں سے بچے رہنا، کہیں وہ تمہیں طمع دے کے تمہارے دین کو خرید نہ لے۔ تیسری صفت ہمارے شیعوں میں زہد ہوتا ہے، سادہ زیست ہوتا ہے، ان کی زندگی زاہدانہ ہوتی ہے اور سادہ زندگی گزارتے ہیں، یہ زرق اور برق کی طرف نہیں ہوتے، دنیا کے زرق اور برق کے پیچھے نہیں جاتے۔ عجیب جملہ فرمایا ان احببت ان تجاور الجلیل فی دارہ، اگر پسند کرتے ہو کہ جنت میں اللہ کے ہمسائے بنو، جلیل خدا کو کہتے ہیں، جنت خانہ خدا ہے، جنت ہمسائیگی پروردگار عالم ہے، اور تسکن فردوس فی جوارہ، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جلیل کے ہمسائے بنو اور جنت میں ایک فردوس کو تمہارا گھر ہو، تو امام فرماتے کہ اے لوگوں کبھی بھی طمع دنیا کو حاصل نہ کیا کرو، زہد اختیار کرو۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے اطراف میں فیملی ہے مومنین ہے ان کی بھی کیا کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر وہ خود نمازی بن گیا کسی کو نمازی نہ بنائے، بیٹے کو نمازی بناتا ہے، بھائی کو نمازی بناتا ہے، بہن کو نمازی بناتا ہے، پورے معاشرے کو متقی بناتا ہے، یہاں تک کہ جب معاشرے میں چلتا ہے تو مظہر تقویٰ بن جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ چوتھے امام نے اتنی تبلیغ نہیں کی، مولا کے تبلیغی فرامین ہمیں نظر نہیں آتے، کہ اس گندے فاسد فاسق معاشرے میں ایک متقی کا ہونا یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ کہ آپ کے محلے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہاں پہ آپ کسی کو یہ مت کہیں نماز پڑھو، صرف آپ اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف جائیں، صرف لوگوں میں یہ پتا ہو کہ فلاں صاحب کیا ہے، نمازی ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ فرمایا لا تقل فی المذنبین، دوسرا کبھی بھی جو گنہگار ہیں ان کی زیادہ تنقید نہ کیا کرو، مطلب ان کو ٹوکا نہ کرو، گنہگاروں کی اصلاح اخلاق سے کیا کرو، ان کے جو گناہ ہیں ان کے منہ پہ نہ بولا کرو۔ مثلا ایک شخص زانی ہے، اب اسے زانی ادھر آ جاؤ، اے شرابی ادھر آ جاؤ، سختی سے منع کیا، کبھی بھی ایسے نہ کیا کرو۔ امام کا ایک چاہنے والا ہے، نام تھا اس کا سقرانی، منصور کا زمانہ ہے، امام جانتے تھے کہ گنہگار ہے، محبت رکھتا تھا اہل بیت کا چاہنے والا، لیکن شراب کے گناہ میں مختلف بیماری مختلف، امام نے کبھی اسے ڈانٹا نہیں۔ فرماتے امام کو پتا چلا کہ منصور نے جو ماہانہ غریبوں کو ملتا ہے ایک معاوضہ، اس نے وہ بند کر دیا ہے، تو امام منصور کے پاس گئے، اس سے وہ معاوضہ دیا، آنے کے بعد شخص کا نام سقرانی کو آ کر وہ معاوضہ دیا کہ میں نے سنا تھا کہ تمہارے پیسے بند ہو گئے ہیں، یہ پیسے میں تجھے دینے آیا ہوں۔ پھر امام اسے فرماتے ہیں کہ اچھا کام کوئی بھی کرے تو اچھا ہے، اچھا کام کوئی بھی کرے تو اچھا ہے، لیکن میرا چاہنے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ یا میں ایسے کہوں کہ نماز کوئی بھی پڑھے اچھا عمل ہے، لیکن جب علی والا پڑھتا ہے تو فرمایا اچھا کام کوئی بھی کرے اچھا ہے، لیکن اگر میرے چاہنے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ سقرانی برا کام برا ہے، کوئی بھی کرے برا ہے، لیکن میرے چاہنے والا کرے بہت برا ہے۔ دو جملے امام نے کہے اور امام چلے گئے۔ سقرانی کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ مولا کو میرے عیبوں کا پتہ چل چکا ہے، اور امام نے اس محبت میں فرمایا کہ اس دن کے بعد کہتا ہے میں نے کوئی برائی نہیں۔ پانچویں صفت فرماتے ہیں امانت اور صداقت۔ امام فرماتے ہیں لا تنظروا الى طول الرکوع الرجل وسجودہ، کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں کو مت دیکھا کرو، لمبے رکوعوں کو مت دیکھا کرو کہ ذکر بہت کرتا ہے، سجدے بہت کرتا ہے، عبادت بہت کرتا ہے، ذکر علی بہت کرتا ہے، ان چیزوں کو مت دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو وہ زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت کا پکا ہے کہ نہیں۔ میرے چوتھے امام کا بہت عظیم فرمان فرمایا کہ وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا، وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، اگر میرے بابا کا قاتل وہ مجھے دے کر جائے تو میں اس خنجر میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت علی کی دو صفات کمالیہ ہیں،
فرمایا دو صفات یہ ہیں جس کی وجہ سے حضرت علی کو اتنا بڑا رتبہ ملا. پہلی صفت صفت امانت، دوسری صفت صفت صداقت ہے. تو ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے پانچویں صفت امانت صداقت. چھٹی صفت فرماتے ہیں ولایت مداری. ہمارے شیعہ ولایت مدار ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ولایت کے حول میں، اطراف میں، ان کا لمحہ لمحہ ولایت میں گزرتا رہتا ہے. اب فرمایا رحم اللہ شیعتنا، اللہ رحمت کرے ہمارے شیعوں پر. خلقوا من فاضل طینتنا، جن کو اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا. وعجنوا بماء محبتنا، اور جن کو ہماری محبت کے پانی سے گوندا گیا. یحزنون لحزننا، غمگین ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن میں ہم غمگین ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن میں ہم خوش ہوتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ امام چرس پینے سے خوش ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں؟ شراب پینے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ گالی دینے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ تو فرمایا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ہماری کیا ہو، دل آزاری ہو. عبداللہ ابن یعفور کو فرمایا واللہ لو خلقت الرمان. عبداللہ ابن یعفور امام کا بہت پیارا صحابی ہے، اس کا ایمان چیک قریب کہتا ہے مولا خدا کی قسم لو فلقت الرمان، اگر آپ ایک انار کے دو حصے کر دیں بنصفین فقلت ھذا حرام وھذا حلال، اگر آپ ایک انار کے دو ٹکڑے کریں اور مجھے کہیں کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، بولا جو آپ کہیں گے وہ آدھا کھاؤں گا اور جو حرام ہے اسے میں پھینک دوں گا. یہ ایمان ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ فقال معصوم رحمک اللہ، خدا تم پر کیا کرے، رحمت نازل کرے. آٹھویں صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ شہرت گریز ہوتے ہیں. یہ شہرت پانے کے لیے ہر کام نہیں کرتے، ہر قیمت میں مشہور ہونا نہیں چاہتے. فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو قبول کرتا ہے، کل البر مقبول، ہر عمل خدا کے نزدیک مقبول ہے، لیکن اگر کسی بھی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو خدا اس عمل کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. تو جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، عوام کی رضا کے لیے نہ کرو. نویں صفت فرماتے ہیں کہ شیعہ اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ان کے ہم کلام ہے، مثلا جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ضرور نہیں ولی اللہ پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا، اگر مسلمان بھی ہے، جو دین میں ان کے ساتھ ایک ساتھ ہیں، فرقے الگ الگ ہیں لیکن دین اسلام ایک ہے، ان کے ساتھ اچھی رفتار، اچھا برتاؤ کرتے ہیں. 10ویں صفت فرماتے شیعہ با ادب ہوتے ہیں، شیعہ با اخلاق ہوتے ہیں. بلغ معاشر شیعتنا، پیغام پہنچا دو میرے شیعوں تک. وقل لهم فواللہ، اور ان کو بتا دو کہ امام قسم کھا رہے ہیں، فواللہ مجھے خدا کی قسم ہے، لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، کسی کو بھی ہماری ولایت نہیں مل سکتی اگر اس میں ورع اور تقوی نہ ہو. امام صادق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی اگر اس کے وجود میں تقوی نہیں ہے، اگر اس کے وجود میں زہد نہیں ہے، اگر اس کے وجود میں گناہ سے دور ہونے کی کوشش نہیں ہے. یہ بتا، جو جھوٹ بولے، جو گناہ کرے، جو شراب پیے، جو مجرے کروائے، جو ان محفلوں میں جائے، کیا اس کو ولایت اہل بیت نصیب ہو سکتی ہے؟ فرماتے خدا کی قسم اس سے ولایت اہل بیت نصیب نہیں ہو سکتی. 11ویں اور آخری صفت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ گناہ کی مجالس سے دوری اختیار کرتے ہیں. لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصي اللہ، مومن کو اجازت نہیں ہے ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کی توہین اور اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے. اور اگر کسی مجلس میں خدا کی توہین ہو اور یہ کہا جائے کہ ہمارے 14 رب ہیں، یہ بھی معصوم کی حدیث ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا، رجال کشی کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور امام نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ہمیں رب کہتے ہو. امام نے فرمایا جو ہمیں رب کہتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. فرمایا ہمارا رب بھی پروردگار عالم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی کرنے آئے ہیں، اور یہ کہا جائے علی جل جلالہ، ایسے القاب دیے جائیں، یہ معصیت ہے. فرمایا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں جانا کیا ہے؟ شرعاً حرام ہے، جس میں عصیان پروردگار عالم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ اہل بیت مظہر صفات خدا ہیں، تو لہٰذا جل جلالہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. کچھ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں،
مثلا خلق کرنا اللہ کی ذاتی صفت ہے، مختص ہے پروردگار عالم کے لیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مومنوں کے مولا، مومنوں کے امیر۔ کیا ہمارے 12 کے 12 امیر المومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ 12 کے 12 مومنوں کے کیا ہیں؟ امیر ہیں۔ لیکن چھٹے امام کی خدمت میں شیعہ جاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے فرمایا آج کہا ہے، کل سے مجھے امیر المومنین نہیں کہنا۔ کہا مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ کہا میں ہوں، لیکن یہ لقب مختص ہے میرے بابا علی بن ابی طالب۔ کچھ القاب اللہ کے لیے مختص ہیں، کچھ القاب علی کے لیے مختص ہے، کچھ القاب امام حسین کے لیے مختص ہے۔ کیونکہ لقب آتا ہے تو تصور آتا ہے۔ جب میں کہوں صادق آل محمد تو کس کا تصور آتا ہے؟ چھٹے امام۔ جب میں کہوں کاظم آل محمد 7ویں امام کا، الرضا بن آل محمد 8ویں امام کا۔ تو اسی طرح جب لفظ جل جلالہ ہوتا ہے تصور کس کا آتا ہے؟ اللہ کا آتا ہے۔ تم جب تصورات میں خلط کرو گے معاشرے کو تباہ و برباد کرو گے۔ یہاں تک فرمایا جو شرک کرے معصوم فرماتے وہ نجس ہے، نجس ہے۔ قرآن میں اتنی سخت آیت، 3 الٹیمیٹم خدا نے قرآن میں دیے ہیں۔ پہلا الٹیمیٹم ہے حبیب اگر تم میری وحی پہنچانے میں غلطی کرو گے تب تجھے سزا دیں گے۔ دوسرا الٹیمیٹم ہے حبیب اگر تم شرک کرو گے تو ہم تمہاری شہرت کو رکھ کو کاٹ دیں گے۔ تیسرا الٹیمیٹم ہے حبیب اگر تم علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرو گے گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جب خدا اپنے نبی کو ہوشیار دے رہا ہے، الٹیمیٹم دے رہا ہے، تو اگر کوئی عام بندہ شرک کرے گا اس کی سزا کیا کہنے، کیا کہنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پاک سیدہ کی شان میں بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 11 صفات بیان کی اور 12 بیان نہ کیے جائیں تو عدد کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ 12ویں صفت ہے کہ ہمارے شیعہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور شیعہ کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے تو تلاوت کیسے کرے گا؟ قرآن کون تجھے پڑھائے گا؟ عالم پڑھائے گا نا۔ آج شیعہ کو 10 قصیدے یاد ہیں، پنجاب میں دوڑے بولتے ہیں آپ، ذاکروں کے دوڑے جو ہوتے ہیں وہ یاد ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ حکم معصوم ہے کہ کم از کم ایک دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھا کر۔ قرآن سے دوری مطلب اہل بیت سے دوری۔ کیا کہنے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب، ایک اپنی فطرت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کم از کم ہمارا چاہنے والا 50 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے، اور انسیت اہل بیت تو دیکھو قرآن سے کتنی ہے کہ سر کٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پہ حسین قرآن کی تلاوت میں مشغول۔ بڑے طریقے سے دشمن شیعت کو تباہ کرتا ہے۔ 3 شیعت کی مضبوطی کے پلر ہیں۔ ایمفرے کی بک پڑھیے، دشمن جو شیعت کے خلاف کرتا ہے 20-20 30 سالوں کے بعد ان بکس کو کیا کرتا ہے؟ ریلیز کرتا ہے۔ انہوں نے وہابیت بنائی۔ وہابیت کا وطیرہ کیا تھا؟ اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہو۔ دوسرا سخت ترین جو وہابیت کی نشانی تھی، وہابی پروپیگنڈے میں بڑے مضبوط تھے۔ وہی پروپیگنڈا جو شامی لوگ مولا علی کے خلاف کرتے تھے کہ جب شام کے لوگوں کو پتا چلا کہ مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے تو کہنے لگے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج تک کسی مومن نے توہین محسوس نہیں کی کہ جب معصوم کی زیارت کو جاتا ہے تو کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے تھے یا قائم کرتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں آپ زکوٰۃ دیتے تھے۔ تمہاری اوقات کیا کہ تم حسین کے لیے گواہی دو؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ سوچا اس جملے پہ؟ گنہگار سے گنہگار بھی بندہ جب کربلا جاتا ہے تو یہ گواہی دیتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے نماز کو قائم کیا۔ کبھی آپ نے سوچا
کیوں بولا گیا حکم معصومی نے؟ یہ زیارت معصوم کی سکھائی ہوئی ہے نا، زیارت عاشورہ چٹ امام نے پڑھی اور کہا کہ شیعو پڑھو، روزانہ پڑھو، ذکر حسین کرو، زیارت کے ذریعے سے کیوں بتایا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیوں گواہی دلوائی گئی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میری حیثیت کیا، میں امام حسین کے نماز کی گواہی دوں، میں امام حسین کے زکوٰۃ کے دینے کی گواہی دوں؟ کیا گواہی دینے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے کہ میں بولوں حسین نے نماز پڑھی تھی، امام حسین نے زکوٰۃ دی تھی؟ فرمایا کیونکہ زمانے نے اہل بیت کو اتنا بدنام کیا تھا، یہاں تک امیر شام نے مشہور کر دیا تھا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبھی مسائل میں پڑھتے ہو نا، کبھی بھی زینب کو جب پتھر مارے جاتے تھے فرماتی تھی پتھر مارنے ہیں مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو۔ باغی مطلب بے دین، باغی مطلب دین سے دور۔ تو امام نے کہا گواہی دو تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین نماز کو قائم کرتے تھے، حسین زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو پہلا حربہ دشمن کا پروپیگنڈا اتنا کیا جائے کہ لوگوں کو جھوٹ بھی سچ نہ لگے۔ آپ قسم کھاتے بھائی ہم نے نہیں بولا ہمارے 40 جز ہیں، بولتے نہیں آپ کے ہیں۔ آپ بولتے بھائی ہم نیاز میں کوئی چیز نہیں ڈالتے ہو، آپ لوگ ڈالتے ہو۔ کیسے بناتے ہیں؟ آپ کے اندر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کراچی میں بہت بڑا جلوس ہوا تھا، 90s کی بات ہے۔ وہاں پہ ایک شخص آیا کہ شیطان ہمیشہ اپنا لباس پہن کے آتا ہے۔ ابن زیاد جب کوفے گیا تو کس کا لباس پہن کے گیا؟ کیا کہنے، وہ پہلے چیک کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کس کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں سب سے زیادہ مولا علی کی محبت ہے، گمراہی کے لیے اسی محبت کو کیا کرے گا؟ استعمال کرے گا۔ ابن زیاد کو پتا چلا پورا کوفہ حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ کوفیوں کے دل میں کس کی محبت ہے؟ حسین کی محبت۔ لباس حسین کا پہنا اور لوگ دوڑے دوڑے گئے، جس طرح رسول کا مدینے والوں نے استقبال کیا، جس طرح ابن زیاد کا استقبال ہوا۔ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اور منبر پر جانے کے بعد جب نقاب اتارا، مجمع پہ ایسا سکوت طاری ہوا، تاریخ لکھتی ہے جیسے کوئی مردے بیٹھے۔ اور پہلا جملہ کیا کہا ابن زیاد نے؟ ایک مرتبہ غور سے پورے مجمع کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا مطلب؟ میں وہ سر دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہے۔ جب موت کا خوف طاری ہوا، سب نے حسین ابن علی کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ موت کا خوف ان کی کمزوری تھی اور حسین سے محبت تھی، اس کو استعمال کیا گیا۔ اسی کراچی میں ایک مومن آیا، ہمارے عزادار مومنین کھڑے تھے، ایک پرچم لایا۔ پرچم لانے کے بعد کہا میں نے امام حسین کا پرچم بنایا، میں چاہتا ہوں کہ عاشورہ کے دن جو سب سے بڑا علم ہو نا، اس پہ یہ پرچم لگے۔ انہوں نے کہا بیچارہ مومن ہے، اتنی محنت، کیونکہ بڑا پرچم لگتا ہے، آپ کو پتا ہے جو مرکزی علم ہوتا ہے اس سے بڑا پرچم لگتا ہے۔ وہ پرچم دیا، انہوں نے پرچم نصب کیا اور پرچم بلند ہوا۔ اس کے بعد شیعت کا جلوس جا رہا ہے، انہوں نے فوٹو نکالے، کسی نے توجہ نہیں کی کہ پرچم پہ لکھا کیا ہے۔ پرچم لیے جا رہے ہیں، جلوس جا رہا ہے، پرچم پہ بہت بڑا لکھا تھا علی اللہ۔ فوٹو نکال کے بتایا کہ شیعہ علی کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ مانتے ہیں۔ اسی سہون میں قلندر کی مزار بھیجا جاتا ہے لوگوں کو نعرے مارو تاکہ حقیقی چہرہ جو شیعت کا کیا ہے مسئلہ کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے آؤ گے کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا، قتل بہت کم ہوں گے۔ بے وقوف لوگوں کو استعمال کر کے شیعت کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے۔ ایران میں ریگی ملعون تقریباً اس نے 17 لوگوں کے گلے کاٹے۔ جب اس کو ٹی وی پہ لایا، اس کا انٹرویوز نیٹ پہ موجود ہیں، کہا تم نے کیوں مارا؟ یہ تمہارے اپنے بلوچ، تمہارے اپنے بھائی، کیوں ان کے گلے کاٹے؟ کہا میں نے ان کی سیڈیز دیکھی تھی، یہ ہمارے خلفاء پہ گالیاں بھی بکتے تھے، یہ ازواج نبی کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ جو اس نے دیکھا، اس نے وہ سیڈیز دی، جس طرح لوگ مناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے خاص دن مناتے ہیں۔ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ خدا کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہیں کہو، اور گالی دینا تو مکتب اہل بیت کا رویہ ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے پڑھا زہود ورع، چھٹے امام کا صحابی امام کے ساتھ چلتا، 20 سال امام کا ساتھ ہے، اس کے ساتھ 20 سال 20 ایئرس امام کا غلام تھا، اس نے امام کے غلام کو گالی دی۔ امام نے کہا آج کے بعد میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اب میں چلتا ہوں تو میرے ساتھ وہ چلے جو میرا سایہ ہو، کیا کہنے میرا مظہر ہو،
اسے دیکھ کر لوگوں کو صادق یاد آئے. سلمان منا اہل البیت ہو. اس نے کہا مولا معافی چاہتا ہوں میں کبھی نہیں کروں گا. فرمایا نہیں میں نے تجھے معاف تو کیا لیکن آج کے بعد میری صحبت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی. اہل سنت کا عقیدہ ہے عدالت صحابہ. شیعہ عصمت کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ عصمت کے قائل ہیں. دیکھیے بحث مباحثہ جب تک علمی ماحول پیدا نہیں کریں گے تب تک مسائل قوم کے حل نہیں ہوں گے. ہمارا ایک کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. 8 سال 9 سال سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں. میرے خلاف کبھی کوئی کلپ نہیں بنا. ہلکے پھلکے بنے ہیں لیکن وہ قبلہ ذکی باقری صاحب فرماتے تھے کہ فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے. لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے ساؤتھ افریقہ کی زمین فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے. کہ آتے ہی میرے کوئی 4-5 کلپ یہاں سے بن گئے. اب آپ ایک آدمی کے 25 سیکنڈ کلپ نکالیں گے اور نہ پس منظر نہ پیش منظر اس کو بیان کیا جائے گا. یقیناً کیا ہوگا شبہات پیدا ہوں گے. کوئی آپ کو کہے لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہیں جاؤ آگے نہیں بتایا. تو آدھا جملہ توحید کا ہی جملہ ہے نا. آدھے جملے میں ہی توحید ہے. اگلا جملہ ہے وانتم سکارا جب تم نشے کی عادت. کچھ نے کہا مولانا آپ کو مثال یہ نہیں دینی چاہیے تھی. عوام کے لیے مثال قابل ہضم نہیں ہے. تو ہاں اب ظاہر آدمی 1 گھنٹہ 18 منٹ تقریر کرتا ہے بات کرتا رہتا ہے منہ سے اگر کوئی مثال نکل جاتی ہے اس کے لیے آپ اس کا گلا تو نہیں کاٹ سکتے نا. تو میں نے کہا اگر کوئی مثال ہے جس میں شائبہ توہین اہل بیت ہے تو ہم اہل بیت کے مظہر میں معافی مانگتے ہیں. اور ہر مجلس کے اینڈ میں جملہ کہتا ہوں کہ خدا اگر چاہتے نہ چاہتے کوئی ایسی زبان سے لفظ نکل گیا تو اللہ اپنی دربار میں کیا کرے معاف کرے. ہم معصوم تو نہیں ہے نا. جائز الخطا ہے. خطا انسان سے ہو جاتی ہے لیکن اس کو محور مرکز بنا کے صرف مجھے نہیں مراجع کو علماء کو گالیاں دینا وہ زبان استعمال کرنا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو شاید معاف کر دے لیکن یہ شاید معاف نہ کرے. کیا کہنے قبلہ واہ واہ. اور کو بھی تو امام حسین نے معاف کیا تھا نا. اور سے بڑا گناہ تو کسی نے اور سے بڑا گناہ تو کسی نے نہیں کیا. امام کا راستہ روکا مولا کے گھوڑے کو پکڑا بیویوں کو رلایا لیکن وہ بھی جب امام حسین کے پاس جاتے تو امام کیا کرتے ہیں یہ اخلاق کی اہل بیت ہے لیکن اس کو معیار بنا کے اس کو مرکز بنا کے. اچھا جو چلو ہمارا آج کی لپائی اس سے پہلے جو علماء کو گالیاں دے رہے تھے اس وقت آپ کیوں دے رہے تھے. اور گالیاں آپ سنیں گے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ قبیلہ علی سے ہیں لگتا ہے یہ اموی قبیلے سے. کیونکہ میرے مولا کی پوری زندگی سے اتنا قتل حسین ابن علی چادریں لوٹی ہیں جناب سکینہ کو تماچے مارے گئے. اس سے بڑا گناہ تو نہیں ہے. پورے سفر میں بھی خطبے میں ایک گالی دکھاؤ امام سجاد کی زبان میں ایک گالی دکھاؤ. یہ مظہر اخلاق تھے محور اخلاق تھے. کیا کہنے گفتگو اب ظاہر کو بانیان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتایا جائے آپ کا مجمع 90% کیا ہے سنی ہے. اب ظاہر جب مناظراتی گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں امام رضا کا مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ. امام فرماتے میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. اتنی تو ہی نہیں. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ روزہ نہیں رکھتے تھے. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ عبادت میں کاہل تھے مطلب سست تھے. اب آج اگر کوئی کہے آپ قتل کر دیں گے آپ عیسیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. امام رضا مناظرے کی حالت میں تھے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے سنا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے. میں نے سنا ہے کہ عبادت میں بڑے قائل تھے. جتنے مسیحی تھے جو عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں جلال میں آ کے کھڑے ہو گئے. کئی مسلمانوں کے عالم توہین کر رہے ہمارے نبی کی. کیا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا مطلب وہ روزے نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب وہ عبادت میں سست تھے. کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ پوری رات عبادت کرتے تھے. دنوں میں روزے کی حالت میں ہوتے تھے. دن رات خدمت کرتے تھے لوگوں کی. یہ کہنا تھا تو امام نے کہا چاہیے تو بتاؤ عبادت کس کی کرتے تھے. روزہ کس کے لیے رکھتے تھے. اب وہ ششوپنج ہو گئے. یہ تو امام نے ایک جال بچھا کے ہمیں کیا کر دیا فسا دیا. وہ کہتے عیسیٰ خدا ہے کہ اگر خدا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا. خدا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا. اب سنی مجمع ہے. سنیوں کی مینٹلٹی کیا ہے عدالت صحابہ. عدالت صحابہ کا مطلب کیا ہے صحابی جو بھی کرے جنتی ہے. منع کرتے نا مشاجرہ صاحب سورہ تحریم پڑھنے نہیں دیتے. ایک نہیں آپ کو ملے گا جو سورہ تحریم کی آیتیں پڑھے
ازواج نبی کے بارے میں جو آیت نہیں پڑھنے دیتے، توہین ہے، توہین ہے. خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، نہیں پڑھنے دیتے آپ کو. مشاجرات صحابہ سے سختی منع کرتے ہیں. طارق قادری کا جملہ ہے، کہا میرے بچوں مشاجرات صحابہ نہیں پڑھا، کیونکہ پڑھنے کے بعد یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے. مطلب یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے. تو ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی اہل بیت کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی کریں. ہماری مینٹلٹی نہیں ہے. مطلب جناب عمار کی شہادت ہو، جناب حجر بن عدی کی شہادت ہو، فتح کا معاملہ ہو، مولا علی پہ سب کا معاملہ ہو، 100 سال ممبروں سے برا کا کوئی بات نہیں. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں لیکن جنتی ہے. کیونکہ عدالت صحابہ کا کیا ہے؟ کانسیپٹ ہے. ابو سفیان سے لے کر معاویہ کو وہ جنتی مانتے ہیں، عدالت صحابہ کا کانسیپٹ. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم نے فرمایا ہمارے یہ نہیں ہے کہ جو بھی کریں جنتی ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے یہاں امامت کے لیے کیا ہے؟ شرائط. پہلی شرط امام اور نبی بھی یہی ہے کہ امام صاحب علم پروردگار. مدینۃ العلم علی من شہر علم، اور علی بن طالب کیا ہے؟ اس کا دروازہ. دوسری شرط یہ ہے کہ امام صاحب عصمت ہوتا ہے. عصمت از اکول ٹو تقویٰ ہے، معصوم ہوتا ہے. معصوم عن الگناہ الخطا ہوتا ہے، خطا سے بچا ہوا ہوتا ہے، نہ رجس کے قریب جاتا ہے نہ رجس اس کے قریب آتا ہے. تیسری شرط یہ کہ امام غیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ملائکوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. چوتھا امام روح القدس سے رابطے میں ہوتا ہے. یہ شرائط امامت سے اور بھی شرائط ہیں. تو اب وہاں پہ اس منظر میں ہو سکتا ہے لوگ کہ مولانا مثال چننے میں آپ نے کوئی اور مثال دینی چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، اگر مثال سے اعتراض ہے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن بیسک جو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے، مقصد جو ہدف تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ جو بھی ہو، ہمارا یہ ہے کہ معصوم تب ہے جب گناہ نہ کرے. وہ قسیم النار والجنت تب ہے جب اس میں یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور لوگ جاتے تھے معصومی سے سوال کرتے تھے، امام جلال سے آ کے سوال کرتے تھے، ہم نے سنا ہے آپ جانشین کا میں ہوں. سلونی کے دعوے کا مطلب کیا؟ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا. معصومین سے سوالات ہوتے تھے اور وہ جوابات دیتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری جو ایک روش چلی ہے، بڑی آسانی سے ہم ایک کو غالی بنا دیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم ایک کو مقصر. دونوں جہنمی ہیں، غالبی جہنمی ہے، مقصر بھی جہنمی ہے. اور ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، نیسل مولمان صاحب مولا ہر وہ شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. زیارت عاشورہ پڑھیں گویا اپنے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ ایسے قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ. اور یہ پڑھیں کہ مولا میں ان سے برات کرتا ہوں جن سے آپ نے برات کی. مولا نے نشے سے برات کی، مولا نے بے نمازی سے برات کی، مولا نے زانی سے برات کی، اور تم وہی کام کرو بھی اور بولو کہ مولا میں برات کرتا ہوں. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وہ امیج شریعت کا پیش کیا جائے، جو بھی کرو تم جنتی ہو. لیکن جب معصوم کے کلام میں جاتے ہیں آپ کو ہر چیز عیاں. جب مکتب سے آپ دور ہو جائیں گے، مذہب سے آپ دور ہو جائیں گے، بھائی اگر آپ نیک بنو گے بچہ نیک بنے گا، فائدہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا فائدہ ہے یا آپ کا فائدہ ہے؟ اگر ہم نیک بنیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اسی لیے وہاں فرماتے کہ اے مومن، اللہ نے تجھے کیا بنایا ہے؟ صاحب عقل بنایا ہے. قرآن لفظ متقی لاتا ہے تو متقیوں کی صفات لاتا ہے. بڑی آسانی سے مقصر اور والی بول دیا جاتا ہے. امام سے کسی نے پوچھا مولا مقصر کون ہے؟ آپ کو جاننا ہے نا کہ ولائی کون ہے؟ علی سے پوچھیے. مولوی اور ذاکر سے بھی نہیں پوچھیے. مولا علی سے پوچھیے کہ مولا آپ کی ولا والا کون ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا متقی کون ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا غالی کون ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا مقصر کون ہے. ہم اپنی تفسیر بیان کریں گے لیکن اہل بیت کا کلام کلام خداوندی ہے. کہ مولا مقصر کون ہے؟ فرمایا مقصر وہ ہے جو جان بوجھ کر قصدن عامدن ہماری فضیلت کو کیا کرے؟ گھٹائے. یہ ہماری شان میں کیا کرے؟ گستاخی کرے. قصد. اب بولا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے مولانا عارف قادری مقصر ہیں. آپ کو میرے قصد کا کیسے پتہ چلا؟ آپ یہ بول سکتے ہیں مولانا کا جملہ غلط ہے، لیکن آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں میرا قصد تھا کہ میں علی بن ابی طالب کی ریاض باللہ توہین کروں؟ آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ بول سکتے ہیں مولانا جملہ آپ نے غلط اختیار کیا، لیکن آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں میرا قصد یہ تھا؟ قرآن میں 16 آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم، جس طرح میں نے کہا نبی کو کیا دیتا ہے؟ الٹیمیٹم. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر
تم یہ اعلان ابلاغ ولایت علی نہ کرو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام تصور بھی کر سکتے رسول نہیں کرے گا. کہ یہ توہین نبی نہیں ہے کہ خدا یہ کہے کہ اگر تم نہ کرو. کیا خدا یہ سوچ رہا ہے کہ میرا نبی نہیں کرے گا؟ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ توہین کر رہا ہے؟ معصوم فرماتے نہیں، اللہ کا قصد توہین نہیں تھا. وہ اس جملے سے جو کہے یا مزمل، جو کہے یاسین، جو کہے طٰہٰ، جو اتنی تعریفیں کرے، یہاں قصد توہین نہیں ہے. قصد یہ ہے کہ امت کی تنبیہ کی جائے. کیا کہنے آپ کیسے بول سکتے ہیں میرے جملے میں قصد توہین تھا؟ جو قصدن اگر کوئی ایسا کام کرے اس محور کو دیکھو، اس میں قصد توہین نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا امام نے، فرمایا موسیٰ کی قوم میں ایک بوڑھا تھا، اس نے کہا موسیٰ کیا ہوتا؟ اللہ یہاں آتا بالوں کو کنگھی دیتا، دیسی گھی ہے ایسی مالش کرتا اللہ کی، بھینس کا دودھ نکالتا. موسیٰ جلال میں آ گئے، توہین کر رہے پروردگار عالم کی. اللہ کو جسم رکھتا تو مجھے دودھ پلاؤ گے، اللہ کوئی بال رکھتا ہے تو مجھے کنگھی دو گے. یہ بیچارہ سہم گیا. حضرت موسیٰ نے ڈانٹ دیا. وہی نازلی آئے موسیٰ ایسے ڈانٹو نہیں، اس کا قصد توہین نہیں تھا. یہ توہین کی نیت صرف توہین نہیں کر رہا تھا، یہ میری محبت میں بول رہا تھا. ہم تقویٰ پہنچا رہے ہیں، تزکیہ نفس پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر نیت بن جائے کہ ہمیں علماء کی توہین کسی بھی حال میں کیا کرنی ہے؟ کرنی ہے. اب نیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے کہ لوگ ایسے ہی مشتبہات کو اٹھا کے واویلا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے میرے خلاف ویڈیو کلپس نکالے، بالاخص کہہ رہا ہوں جو بہت فرسٹ ٹائم نکلے، میں زیادہ ان کو اہمیت دینا نہیں چاہتا. آپ مومنین کو پتہ نہیں ہے کہ اکثر مسائل کا ان کا بیک گراؤنڈ جا کے آپ چیک کریں. وہ امامے میں بھی ہیں، وہ بغیر امامے میں بھی ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کی جناح کے پہن کے خطیب بن گئے. ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے، خطیب بننے میں کیا، بازار سے ایک شیروانی لینی پڑتی ہے اور ایک ٹوپی ملتی ہے، وہ سر پہ رکھ لیں، 4 بند یاد کر لیں، خطیب بن جاتا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو جن کے آبا و اجداد ایران سے بھاگے ہوئے ہیں رشوت لے کے. آپ جب بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں گے، سب کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو برطانیہ سے اور MI6 سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک پوری پلانڈ شیعت کے خلاف سازش ہے. اور بتا دوں کہ سازش ہو کیا رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ شیعہ کو لشکر جنگی سے قتل کروایا جاتا تھا، سپاہ صحابہ سے، طالبان سے، داعش سے آپ کو قتل کروایا جاتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا جتنا قتل کروایا اتنی شیعت کیا ہوتی گئی؟ مضبوط. ایسا نہیں کہ جلوس میں بم پھٹے تو مجمع کم ہو جائے. مومن زخمی تھا لیکن اس نے کربلا کے عاشور کے جلوس میں علم کو گرنے نہیں دیا. کبھی بھی ایسا انہوں نے کرنے نہیں دیا. اب ان سمجھ گئے کہ دشمن شیعوں کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتے. وہ قوم جس میں مرکز نہ ہو، محور نہ ہو. آپ کیا کریں، مرکزیت ہے. اب بہانے مختلف ہیں کیونکہ مجلس 4 گھنٹے کی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اب شیعت کو غیر سے نہیں مانو، شیعہ کو شیعہ سے مانو. اگر مجھے سپاہی صحابہ مارے تو میں شہید کہلاؤں گا، لیکن اگر کسی شیعہ کو شیعہ مارے تو شہید تو نہیں کہلائے گا نا. یہ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. ہاں کلپ میڈیا پہ آ چکے ہیں نا، کسی اہل بیت کے ذکر کرنے والے کو سر عام روڈ پہ مارا جائے، اپنے شیعہ خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا. یہ نفرت اتنی پھیلا دی کہ ہم شیعہ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ کے کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ اس قوم میں جو ممبر پہ آئے ذکر اہل بیت کرے اسے مثلا مارا جا رہا ہے. اب وہ اسباب کے ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن یہ روش کیا ہے؟ روش غلط ہے. اور اتنا ابھارا جا رہا ہے کیونکہ یہاں عقائد کو اتنا ابھارا جا رہا ہے اور یہاں توہین. مجھے پنجاب کا نہیں پتا لیکن سندھ میں علل اعلان مراجع کو گالیاں، علل اعلان مجتہدین کو گالیاں. ایک نجس حیوان کی پکچر بناتے ہیں، اس پہ سر ایک سید مجتہد کا لگا ہے اور بولتے ہم عظمت سادات کے لیے نکلے، اوپر سے سادات کو ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب جب ایک بندے کی عقیدت ہے نا، مثلا کسی عالم سے، کسی مرجع سے، جب وہ یہ دیکھے گا تو اس میں جوش ہوگا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا تو کیا ہوگا؟ قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہ آخری دشمن کی سازش ہے. ایسے گروہ بنائے جا رہے ہیں، ایسے جتھے بنائے جا رہے ہیں کہ شیعہ کو شیعہ کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے. اور منبر سے وہ روش اختیار کی جائے جس کے یہ اہل بیت نے فرمایا اول من قاس فهو ابلیس. جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس. ہمارے مکتب میں
ہمارے مذہب میں ہماری فقہ میں قیاس نہیں ہے. فقہ حنفیہ میں قیاس ہے, فقہ تشیع میں قیاس نہیں ہے. کہ شخص آئے منبر پہ کہے ابھی تو واصل جہنم ہو چکا ہے. پڑھتے تھے مجالس, لوگوں سے کہا کہ اللہ کا نام مومن ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نے کہا یا مومنو یا محبنو یا مصبرو, اللہ کے نام میں سے ایک نام مومن ہے. تو کہا بتاؤ اللہ مومن اور علی امیر. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا نقطہ ہے. مجمع واہ واہ کرے جا رہا ہے. اللہ علی کو اللہ کا امیر بنا دیا. جس طرح آپ نے وہابی مینٹلٹی دیکھی ہے نا, آپ کہتے تھے یا علی مدد, گاڑیوں کے پیچھے لکھ لیا یا اللہ مدد. شیعوں نے کہا علی وارث, گاڑیوں کے پیچھے لکھنا شروع کیا اللہ وارث. جن کو پتا ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی وارث ہوتا ہے. اللہ کا وارث کیسے, اللہ کسی کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملے شرکیہ ہے. میرا بیٹا میرا وارث ہے نا, علی محمد کے وارث ہے نا. تو اللہ کسی کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو آدمی تعصب میں آتا ہے, ضد میں آتا ہے, وہ کرے جاتا ہے. اس لیے فرمایا مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا, جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. اس کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ صاحب عقل بنایا. یہی لوگ, اب تو سیریا میں جنگ ہو گئی, جاتے تھے وہاں پہ, اب ان کو کسی نے بول دیا کہ بلال نے اذان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا تھا. حضرت بلال کی بشامت آ گئی. قبر بلال پہ گئے, الیاذ باللہ, اس قبر پہ انہوں نے توہین کی. ہر سال جاتے تھے قبر بلال کا, اس میں اذان میں نہیں پڑھا تھا. یعنی یہ مینٹلٹی آپ کے پاکستان میں. اب زوجنا کی کتنی اہمیت ہے مکتب تشیع میں. مولا کی شبیہ ہے, احترام کیا جاتا ہے, آتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, ایک بندے کو بھیج دیتے ہیں, وہ زوجنا کو دیکھتا ہے, سامنے کیا کر دیتا ہے, سجدہ کر دیتا ہے. اب عوام آپ کو پتا نہیں, ایک بندہ پتھر مارے, دوسرا مارتا ہے, تیسرا مارتا ہے. وہ کیوں مار رہا ہے پتا نہیں, اس نے مارا تھا. لوگ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں, ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, اس باہر میں سارے بیٹھے جاتے ہیں. اس نے سجدہ کیا, اس نے بھی کیا کیا, دوسرے نے, تیسرے نے. اب آپ کا فوٹو نکال دیتے ہیں, یہ دیکھو گھوڑوں کی عبادت کرنے والے. کیا کہنے یہ الزامات ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ الزام بنتے کیسے ہیں؟ جب ایک بندہ غلطی کرتا, پھر ذوالجناح کو سجدہ, پھر اگر اب انسانوں کو سجدہ کیا جائے, جن کو پیر و مرشد یوٹیوب پر موجود ہے, برمنگھم میں امریکہ میں, وہ صاحب جاتے ہیں اور ایئرپورٹ میں سارے لوگ سجدے پہ گر جاتے ہیں. جب تو اللہ کی دربار میں سجدہ نہیں کرتا تو خدا تجھے جاہلوں کے سامنے سجدہ کرے. فکر سے بھی نجس ہے, جس کے پیٹ میں بھی نجاست ہے, اس کے سامنے جا کے سجدہ کرے. یہ جہالت ہے جو انسان کو در اہل بیت سے دور کرتی ہے. کیا کہنے, لیکن آنسو فرماتے ہیں آخری زمانے میں حق چھپ جائے گا اور باطل جھاگ کی طرح, صرف ڈالتے ہو نا پانی اوپر جھاگ ہو جاتی ہے. جھاگ حقیقت نہیں ہے لیکن نظر بہت آتی ہے, اتنی ہوتی ہے, پانی نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کبھی کبھی باطل جھاگ کی طرح ابھر جاتا ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں کہ خدا حق غائب ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اب حق ہے ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں گھبرانا نہیں, پھر خدا نور کی ایک جھلک دکھاتا ہے. یہ جھلک سارے باطل کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے. تو میرے عزیز, اگر جہالتوں سے بچنا ہے تو دامن باب مدینۃ العلم کو لینا ہے. علم کو لیجیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. میں پنجاب بہت جاتا ہوں, وہاں پہ خاتون کا فون آیا کہ مولانا اس کا جواب آپ کو مجلس میں دینا ہے. کیا کہ مولانا تقلید کیا ہے؟ اب ایک عام بندے کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایسی ہائٹ کریٹ کی گئی ہے. تو میں نے کہا ایک بات بتاؤ, جب تم گھر میں کھانا بناتی ہو, کہاں بناتی ہو, میں نے کبھی کوئی ایسا کھانا ہے جو تجھے بنانا نہ آتا؟ مثلا بریانی آتی ہے, کہاں مولانا آتی ہے, کڑھائی آتی ہے, کہ مولانا وہ مجھے نہیں آتی. میں نے کہا کڑھائی بنانا نہ آئے تو کس سے پوچھو گی؟ کہ اپنی کسی جاننے والی سہیلی ویلی کو فون کروں گی. اچھا پھر اس سے پوچھو گی, وہ بتائے گی کہاں, وہ بتائے گی مجھے پہلے تڑکا دینا ہے, پھر یہ ڈالنا ہے, پھر اس طرح کرنا ہے. میں نے کہا اسی فون کر کے پوچھنے کو تقلید کہتے ہیں. جو تجھے نہیں آتا اس سے پوچھو جسے آتا ہے. یہ ایک سمپل سی چیز ہے, اور دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو تقلید نہ کرتا. جو بولتا ہے میں نہیں کرتا, وہ بھی کسی نہ کسی جاہل کی کر رہا ہوتا.
یہی ہے کہ مجھے اہل بیت بتاتے ہیں کہ تم عالم سے پوچھو. بات بنانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی آپ کو مولا علی کا مسئلہ بنا کے لانتے ہیں, کبھی حکومت اسلامی. مولا فرماتے یہ دیکھو کہ ہمارے دشمن کون ہے. مولا کا بہت پیارا جملہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ عارف الحق تو رفع الحق. یہ مت دیکھو کہ اہل حق کون ہے. ہم الٹا کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ مولا علی حق پر ہے, امام حسن حق پر ہے, تو اب ظاہر وہ سنی نہیں مانے گا. پہلے اسے بتاؤ حق کیا ہے, وہ خود پہچان جائے گا کہ حق والے کون ہیں. ہم الٹا کرتے ہیں نا. آپ قرآن میں چلے جائیے, بھائی سچے کون ہیں, ساری آیتیں نکال دیے سچوں کی نشانیاں. قابل لعنت کون ہے, ساری قرآن کی 41 آیتیں نکال دیجیے کہ اللہ کاظمین پہ, ظالمین پہ, حق کھانے والوں پر, القابات دینے والوں پر, گالیاں دینے والوں پر, سب پہ کیا کرتا ہے, لعنت کرتا ہے. اب تاریخ میں دیکھیے 100 سال کس نے لعنتیں بھیجی. تو قرآن پہلے دیکھیے حق کو پہچانو, تجھے حق والے پہچان میں آ جائیں گے. تو اگر جاہل کے پیچھے جاؤ گے جہالت ملے گی, جاہلوں کے پیچھے جاؤ گے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنی پڑے گی, اور اہل بیت کے پیچھے جاؤ گے تو نماز کا معراج بھی نصیب ہونا پڑے گا. تو عزیزان محترم, بات عقل کی ہے, عقلانیت کی ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ معاشرے میں جتنی اویئرنیس پھیلانا چاہیں وہی ہتھ کنڈے, وہی سوشل میڈیا کا یوز عام لوگوں کو استعمال کرنا. تو اس وقت میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جتنا میڈیا میں اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں اتنا اپنی جوانوں میں اپنی نسلوں کو بچائیں, تاکہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو مولا کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اور امام جب آئیں گے, میں کسی محفل میں کہہ رہا تھا کہ شہید سبت جعفر کا شعر و شاعری تو ہے, اللہ ان کو غریب رحمت کرے, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, بامدر سجائیں گے. میں نے کہا لیکن آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا تمہیں, بامدر سجانے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. مولا ظاہر پہ فیصلہ, اس لیے فرمایا وقت ہے, جب تک امام نہیں آئے توبہ کر لو. آج رات کو سوتے ہو نا اور زنا سے توبہ نہیں کی, شراب سے چھٹکارا نہیں پایا, حرام تعلقات سے چھٹکارا نہیں پایا, اور صبح امام کا ظہور ہوتا ہے, اسی وقت میں سزا دی جائے گی, اسی وقت سزا دی جائے گی. مولا باطن پہ فیصلہ کریں گے, ظاہر پہ فیصلہ نہیں کریں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جب کردار ایسا بن جائے, صفات ایسی بن جائیں, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے. معصوم فرماتے جب تم ہمارے رنگ میں رنگ جاتے ہو تو خدا تمہارے چہرے میں روشنی ڈالتا ہے, تجھے نورانی بنا دیتا ہے. صبغۃ اللہ, مقدس اردبیلی. ہم تمنا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے, لیکن یہ مقدس اردبیلی کہ فرماتے ہیں کہ جب بھی خواہش کرتے تھے کہ مولا کی زیارت ہو جائے, مولا خود ان کے گھر میں آتے تھے. خود بھی اتنے نیک, زوجہ بھی اتنی نیک, جس کو لفظ ملے مقدس, جس کی زندگی ایسی بن گئی کہ لوگوں نے اسے کیا کہا, یہ مقدس ہے. ایک چھوٹی سی دین کی اہمیت کہ انسان اتنا تمرکز اور فوکس کرے کہ میری زندگی میں اتنی بھی خطا نہ ہو جس میں اللہ کی کیا ہو جائے, نافرمانی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اصفہان غالباً رہنے والے تھے, صبح پڑھنے جاتے تھے, جوانی کا عالم ہے, واپس آئے, ایک نہر سے پانی پینا چاہا, اور اس پانی میں ایک سیب جا رہا تھا. مقدس اردبیلی نے سیب اٹھایا اور کہا مجھے بھوک بھی لگی تھی, انہوں نے سیب کو کھایا. کھانے کے بعد مقدس اردبیلی کہتا میں نے سوچا کہ مقدس اردبیلی یہ سیب تھا کس کا, ایسے کھا گئے. تو کہتا میں نے دیکھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, اس کی ڈائریکشن کو پکڑا, ایک باغ تک پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, باغبان دروازے پر آیا. میں نے کہا یہ باغ کس کا ہے, کہا کیوں, کہا اس کے مالک سے ملنا ہے. کہا مالک یہاں تو نہیں رہتے, مالک رہتے ہیں نجف میں. کہا آپ کو کام کیا کام بتا, ٹیلی فون تو تھا نہیں, کو فون کر کے تھوڑی بہت بات کر لیتے. کہا نہیں نجف میں رہتے ہیں. کہا نجف میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا کون سا مسئلہ ہے. مقدس اردبیلی نے کہا آپ مجھے ایڈریس دیجیے نجف میں. ایڈریس لیا, اپنے والد سے کچھ پیسے لیے. اب دیکھیے جب بندہ حلال اور حرام کے پیچھے ہو تو علی اپنی زیارت کے لیے کیسے بلاتے ہیں. نجف نہ جاتا تو مقدس اردبیلی نہ بنتا. یہاں مقدس اردبیلی نجف پہنچتے ہیں.
مولا کی زیارت کو نہیں جاتے. کہتے مقدس پہلے جا کر مالک سے بولو، جو سیب کا لقمہ پیٹ میں گیا ہے اسے حلال تو بنا، پھر علی کی زیارت کے لیے جا تاکہ زیارت بھی قبول ہو جائے. ان قبلت ما قبلت سوا، کہ موضوع فرماتے ہیں ایک عمل اگر قبول ہو جائے تو دوسرے عمل بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ قبول ہو جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عمر رسیدہ شخص دروازے پر آئے کہ قبلہ میں اصفہان سے، اچھا میرے شہر سے آئے ہو، کہ قبلہ آپ کا باغ ہے کہاں ہے؟ کہ قبلہ آپ کے باغ سے ایک سیب جا رہا تھا، میں نے کھا لیا تو میں یہاں اجازت مانگنے آیا ہوں، آپ حلال کر دیں مجھے. پہلے تو اس نے دیکھا یہ کہیں سالم العقل بھی ہے کہ نہیں. ایک سیب کی خاطر کہاں سے اٹھ کے غور سے دیکھنے لگے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے کھایا کیوں میرا سیب؟ مقدس اردبیلی فرماتے میں پریشان، ایک سیب، میں نے کہا قبلہ ایک سیب ہی تو ہے، کیا ایک سیب کے لیے میری جان نکالیں گے؟ بتائیں پیسے کتنے تھے میں دے دیتا ہوں. کہا میں معاف نہیں کروں گا. کہ قبلہ ایک سیب تھا، میں جاتا ہوں پوری سیبوں کی پیتی لاتا ہوں آپ کو دیتا ہوں، معاف کر دیجیے. کہا میں معاف کرنے والا نہیں ہوں مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کہتے میں پریشان، میں نے کہا قبلہ مجھے علی کی زیارت کو جانا ہے، زیادہ انتظار نہیں کروائیے، بڑے دور سے آیا ہوں، معاف کر دیجیے، مذاق مت کریے. کہ میں سیریس ہوں، معاف نہیں کروں گا مقدس اردبیلی. کہ کیا چاہیے؟ اگر کہیں تو 2-3 دن آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کر دوں، غلامی کر دوں، کپڑے دھو دوں، جو بولے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ مقدس اردبیلی کا نام کیا ہے؟ اس نام بتایا. کہ میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گا. کہ کوئی تو وجہ ہوگی. کا ایک شرط ہے، اگر مان جاؤ تو میں معاف کر دوں گا. تو مقدس اردبیلی میں جوان تھا، جوانی کا عالم. کہ کون سی شرط ہے؟ میری ایک بیٹی، اسے شادی کر لے. تو مقدس اردبیلی کہتے میں نے کہا قبلہ ویسے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ماں کی تمنا ہوتی ہے بہو لائے گی، میں کیسے یہاں پہ پھر ماں کو بتاؤں کروں گا؟ مجھے نہیں پتا. مقدس اردبیلی ہاں شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مقدس اردبیلی کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ شادی کر لیتا ہوں. کہ میری جان بھی لو کہ بیٹی ہے کیسی، اتنی جلدی ہاں مت کرو. کہ کیسی ہے؟ کہ دیکھو میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس سر پہ ایک بال بھی نہیں گنجی ہے. مقدس اردبیلی فرماتے میرے پاؤں سے زمین نکال گئی. میں نے کہا قبلہ ایسی بیوی گھر لے جاؤں گا، ماں کیا کہے گی؟ یہ کیسی؟ کہ نہیں اگر شادی کرو گے تو وہ جو باغ جس کا سیب یہاں بخشوانے آئے ہو پورا تیرا ہوا. تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے مزاحن کا قبلہ جب بیوی ایسی باپ ہے کیا کروں؟ کہ کوئی اور راستہ نہیں، کہ یہی راستہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ منظور ہے. اب بتائیے ایک سیب کے لیے آپ گنجی سے شادی کریں گے؟ ایک سیب کے لیے لولی لنگڑی عورت سے شادی کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن مقدس اردبیلی اللہ اور اہل بیت کو راضی کرنے کے پیچھے ہے. فرماتے شادی ہو گئی مقدس اردبیلی، پہلی شادی کی رات بیوی کے حجرے میں بیوی سے ملنے جا رہے. فرماتے دروازہ کھولا مقدس اردبیلی، عورت کی گھونگھٹ ہوتا ہے. مقدس اردبیلی کہتے جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے ایک حسین خاتون کو پایا، صاحب تقوی، اپنی نظر کو نامحرموں سے بچانے والا، گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا، سیرت اہل بیت پہ چلنے والا. مقدس اردبیلی فرماتے فوراً میں پلٹا اور کمرے سے باہر نکلا اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہوئے اپنے سسر کے پاس گیا. میں نے قبلہ یہ کون ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ کہ کیوں اسی کمرے میں تمہاری بیوی ہے؟ کہ نہیں قبلہ وہ بہت حسین ہے، آنکھیں بھی ہیں، بال بھی ہیں، سب کچھ ہے. کہ وہی تو میری بیٹی ہے. کہ آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ کہ مقدس اردبیلی میں تجھے آزما رہا تھا. کہ مجھے ہی بیٹی کیوں دی؟ کہ بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے. کہ مقدس اردبیلی میرے مولا علی کا فرمان ہے کہ بیٹیوں کی شادی کفر سے کروایا کرو، جیسی وہ ہیں اگر نیک ہے تو نیک شوہر دیا کر. کہ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی، اس نے زندگی میں کبھی نگاہ حرام نہیں اٹھائی، حرام آواز نہیں سنی، زبان سے غیبت جھوٹ تہمت نہیں بولا. کہا کہ مقدس اردبیلی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، کتنی نیک میری بیٹی تھی، ایسا رشتہ مل نہیں رہا تھا. کہ کل رات علی کے روزے پر گیا، زری کو پکڑا، رو رو کر کا مولا آپ کی سیرت پر عمل کیا ہے، اب رشتہ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟
اگر نیک رشتہ نہیں مل رہا کیا کروں؟ مولا نہیں ملا میں شادی نہیں کرواؤں گا. اب میری بیٹی کا رشتہ آپ کے حوالے رشتہ آپ کروائیے. مولا میں تھک گیا ہوں کہ مقدس اردبیلی رات کو حاجت مان کر آیا تھا, حاجت روا نے صبح تجھے بھیج دیا. کہ کیسا نیک جوان بھیجا جو ایک لقمہ حرام سے بچنے کے لیے یہاں پر آیا. جب بیوی ایسی ہے اور شوہر ایسا ہے پھر گھر ایسا بن جاتا ہے کہ فرماتے جب نیت کرتے تھے امام زمانہ ان کے گھر میں تشریف لاتے تھے. خوشنودی محمد وعلی محمد بغازی بن صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عزیزو یہ دیار فانی ہے. معصوم نے عقل کے لیے جانے کے لیے نہیں کہا. عربی کا عقل ہے یعنی کم نہیں, زیادہ سے زیادہ جتنا ابھر سکتے ہو. ایک ہے عصمت عطائی جو اہل بیت کو عطا کی گئی, موہبت پروردگار عالم ہے. ہمارے اس جس کی تشریح میں دے چکا ہمارے اس کلپ کے سلسلے سے کچھ لوگوں نے ضد میں یہ لکھا کہ نماز علی کی محتاج ہے, تقوی علی کی محتاج ہے. یہ اس سے بدتر جملہ ہے. ہمارے یہاں عصمت کا مطلب ہے جس طرح تم پانی سے تری کو جدا نہیں کر سکتے اسی طرح علی سے عبادت کو جدا نہیں کر سکتے. جزء لا ينفک ہے. کسی امام سے پوچھا کہ مولا یہ کبھی کبھی سوالات ہوتے ہیں سمجھنے کے کہ مولا کیا خدا کائنات کو انڈے میں ڈال سکتا ہے؟ وہ آپ سے پوچھا جائے کہ خدا انڈے میں ڈال سکتا ہے, کوئی بولے گا نہیں تو ہی بن جاتی ہے نا. وہابیت کا عقیدہ کیا ہے؟ لہٰذا باللہ اللہ چاہے تو مچھر کو بھی ولی بنا دے. یہ وہابیت کا عقیدہ ہے نا. یہاں پہ اہل بیت نے جواب دیا. امام فرماتے ہیں خدا ہر شے پہ قادر ہے لیکن اللہ کی قدرت محالات پہ نہیں چلتی. کیا مطلب؟ کہ اگر خدا کائنات کو انڈے میں ڈالے گا انڈا نہیں رہے گا, یا کائنات کو چھوٹا کرنا پڑے گا یا انڈے کو بڑا کرنا پڑے گا. کہا جس انڈے میں ظرف نہیں اس میں کائنات کیسے ڈالے؟ تو مچھر میں ظرف نہیں کہ وہ علم الہی کو لے سکے. خدا ظرف دیکھ کے کسی کو محمد بناتا ہے تو کسی کو علی بناتا ہے. کیا بات ہے مولانا. اللہ کی قدرت محالات پہ نہیں چلتی. تو علم ملتا ہے در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرمایا جتنا عصمت عطائی انبیاء 14 معصوم ان کی عصمت کیا ہے؟ موہبت پروردگار عطائی. کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ایسے ہی پیدا ہوتے ہی علی کو علی بنا دیا, سیدہ کو سیدہ بنا دیا. اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا. لیکن جب سیدہ کی زیارت پر تو یا ممتحنۃ امتحنک اللہ, اے وہ بی بی جس سے امتحان لیا گیا تھا. مطلب خدا نے ظروف کو دیکھا, قابلیت کو دیکھا, پھر یہ مقامات کیا کیا تھا کہ ایک عصمت ہے اکتسابی. حضرت عباس کی عصمت عطائی نہیں ہے, کیا ہے؟ اکتسابی ہے. انہوں نے اپنی عصمت کسب کی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عباس گناہ کرتے تھے اگر معصوم نہیں تھے, فار ایگزامپل کسبی عصمت ہے. سیدہ زینب کی عصمت کسبی عصمت ہے. اور کسبی عصمت کب ملتی ہے؟ جب تم معصوم کی عطا والی عصمت کے سائے میں زندگی گزارتے ہو. تو تمہارے اندر یہ ظرف پیدا ہوتا ہے. سلمان کی عصمت کسبی عصمت ہے. بڑے بڑے علماء گزرے جن کی عصمت کسبی عصمت ہے. تو جس طرح آگ کے قریب جاؤ گے تو گرم ہوتے ہو, ٹھنڈک کے قریب جاتے ہو تو ٹھنڈے ہوتے ہو, اور امام المتقین کے قریب جاؤ گے تو متقی بن جاؤ گے. جتنا دور ہوگے تمہاری زندگی اور آخرت کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو برباد ہو جائے گی. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت مردہ باد, حسینیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں میں لانے بے شمار. آئیے دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین الہی پہ لٹا دیا, جن سے امتحان نہ بھی لیا جاتا وہ اس مقامات پر فائز تھے. لیکن اللہ بتاتا ہے کہ میرے دین پر جب تک تو قربانی نہیں دے گا تب تک تجھے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ کہ میں نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فرمایا کہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی لیکن 2 آنکھیں کبھی بھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے, ایک وہ آنکھ جو حسین ابن علی کے مصائب پہ روتی ہے.
یہی استغفار، دعائے کمیل، مناجات امیر المومنین، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ، 54 امام کی دعائیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بعض نادان کہتے ہیں اہل بیت تو معصوم ہیں، یہ جھوٹی دعائیں، مولا تو گناہ سے دور ہے، مولا کیوں دعائے کمیل میں توبہ کرتے پھر رہے ہیں؟ معصوم کے پاس جاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ معصوم یہ دعائیں کیوں مانگ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بندہ توبہ کرتا ہے رفع گناہ کے لیے، یعنی گناہ کیا ہے، گناہ دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے دفع کے لیے، گناہ کیا نہیں ہے لیکن توبہ کرتا ہے تاکہ عصمت کا سلسلہ جاری رہے۔ انبیاء دعا کرتے تھے، معصوم فرماتے ہیں دفع گناہ، نجاستوں کے دفع کے لیے۔ دوسرا، اگر معصوم اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کرے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں نے باب العلم کی مجلس میں کہا تھا نا کہ ایک شخص امام کے پاس ہے، مولا مجھے سب پتا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تسبیح کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ غسل کیسے کرتے ہیں۔ امام فرمائے کل آنا، میں تجھے حمام میں بتاؤں گا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب بندے کو خدا سے مانگنا ہے، سکھائے گا کون؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ لیکن اگر انسان کو معرفت نہ ہو تو معصوم کے اتنے بڑے خزانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتے ہیں، دور کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دعائے کمیلوں کو پھینک دیا، ہم نہیں مانتے علی بن ابی طالب کی دعا ہے۔ خدا سے کلام کرنا ہے، تمہارے لفظوں میں وہ طاقت نہیں جو علی بن ابی طالب کے لفظوں میں طاقت ہے۔ اور صحیفہ سجادیہ تفسیر قرآن کریم ہے، نہج البلاغہ اخ القرآن، اور صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا۔ قرآن کا بھائی نہج البلاغہ، قرآن کی بہن صحیفہ سجادیہ، ایسے القابات دیے گئے۔ تو اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے، انہی کلام اہل بیت کے ذریعے ہم قرب اہل بیت نصیب ہو سکتے ہیں، ہمارے شامل ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ سلام کریں اپنے غریب مولا کا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، امام سجاد فرماتے ہیں چند مقامات ایسے تھے جس نے سجاد کو خون رلایا۔ کئی مقامات ہیں۔ فرمایا ظالموں نے سکینہ کو بڑا ستایا، اللہ کسی بچی کو بابا کا گٹا سر نہ دکھایا، ظالم حسین کو نیزوں کی انیاس مارتے تھے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی تھی مارو مارو، لیکن مجھے میری بیٹی کے سامنے نہ مارو، میری سکینہ برداشت نہ کر سکے گی۔
مختصر روایت فرمایا سادات کا لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پہ پہنچا. امام فرماتے ہیں ہمیں صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے، ہمیں یہودیوں نے بھی پتھر مارے. ایک یہودی دوڑتا ہوا کیونکہ قافلے کو روکا گیا تھا کہ ابن سعد رات ہونے دو، جب دن ہو جائے تو علی کی بیٹی کے قافلے کو لانا. میں کہوں گا اگر ہمارے محلے میں بی بی زینب کا قافلہ آتا، ارے ہم سادات پہ پھول برساتے، لیکن ظالموں نے اتنے پتھر مارے. یہودی دوڑتا ہوا آیا کہ ابن سعد تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، لیکن علی کی بیٹیوں کا قافلہ سب سے پہلے میرے محلے سے گزرا. مرہون نے لالچ میں آ کے اجازت دی. امام سجاد فرماتے ہیں یہودی دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا، آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتو، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جسے علی سے بدلہ لینا ہے، آؤ میں علی کی بیٹیاں شیر بنا کے لاؤں. ملونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، جھولیاں پتھروں سے بھر لی. امام سجاد فرماتے قافلہ یہودیوں کے محلے میں آیا اور سارے یہودیوں میں پتھر مار رہے. ایک یہودی ملونہ کی جھولی میں پتھر تھے، اس نے پتھر اٹھا، ساتھ والی کو کہنے لگی میں علی کے بیٹے کو ماروں. جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، نیزوں میں کٹی ہوئی گردنیں تھیں، پوچھنے لگی بتا علی کے بیٹے کا سر کون سا؟ کسی نے خولی کی طرف اشارہ کیا. ملولہ نے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، ذرا میرے قریب تھا، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے. یہاں ملولہ نے نشانہ لیا. راوی کہتا ہے ننھی سی بچی دیکھ رہی تھی اور زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. یا ملولہ کا ہاتھ اتر گیا، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا، حسین کے ضرب خون نہیں ہوا. سکینہ کی فریاد بلند ہے میرا قریب ہو. سادات کی مظلوم یا ساتھ والی عورت نے پتھر لیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو مارا. پوچھتی ہے حسین کی بہن کہاں ہے؟ ایک ظالم بی بی زینب کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک مرتبہ ملولہ نشانہ لیتی ہے. راوی کہتا ہے زینب خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. بی بی زینب نے ایک بھی جملہ نہیں کہا، گویا کہہ رہی تھی مارو وہ مجھے زینب کا بھی مارو، جب میں حسین کو مارا تو مجھے بھی مارو. یا ملولہ کا ہاتھ نیچے آیا اور زینب کے سر سے خون جاری ہوا. سجاد کی فریاد بلند یا حسین یا باسا یا زینب. پروردگارا تجھے سادات کی اسیری کا واسطہ، تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو فرامین اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے خدا ہماری لغزشوں کو معاف فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما.
ان دنوں کو امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، فرامین اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ جناب سلمان فارسی کی دعا ہے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، عتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ جن مرحومین کے لیے مجلس رکھی گئی نام بہت ہیں، ملک برادران جو ہیں ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں خدا ان کے درجات کو بلند فرما۔ برائے صحت اور تندرستی شاہد محمود بٹ صاحب، نام صحیح نہیں، ملک حماد صاحب، یہ وہ تو مرحومین ہیں، شاہد محمود بٹ صاحب کی پروردگار کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے خدا اس مجلس کو، اس گریہ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے مولا رافع امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کی اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔